حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ورکشاپ کے شرکا سے خطاب فرمائیں. بہت بہت شکریہ. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیزان گرامی قدر، محترم دوستو، دل و جان سے زیادہ عزیز بچوں، السلام علیکم. ورکشاپ کا انعقاد انگلینڈ میں لیسٹر میں ایک جگہ ہے، وہاں سے شروع ہوا تھا. مجھے جب بتایا گیا کہ ہم ایک ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں تو میری استعداد اتنی تھی کہ میں نے پوچھا کہ ہمارا ورکشاپ سے کیا تعلق ہے. میں سمجھتا تھا کہ جہاں خراب پر مشینوں کا کام ہوتا ہے اس کو ورکشاپ کہتے ہیں، جہاں گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں اس کو ورکشاپ کہتے ہیں، یا انجینئرنگ کے کام ہوتے ہیں اس کو ورکشاپ کہتے ہیں، ریلوے کا ورکشاپ، بڑا فیکٹری کا ورکشاپ. تو میں کہ بھائی یہ ہمارے روحانی جو علوم ہے ان کا ورکشاپ سے کیا تعلق ہے. ڈاکٹر ظفر صاحب نے یہ تجویز رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ علمی ورکشاپ بھی ہوتی ہے. وہ کس طرح ہوتی ہے تو بتایا کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کسی ایک مضمون کو پڑھتے ہیں، پھر وہ جو 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ وہ تبادلہ خیال کرتے ہیں. تو اس تبادلہ خیال کی بنیاد پر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، یہ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، اس سے پھر ڈسکشن ہوتا ہے. اچھا لگے گا اس کو بھی ورکشاپ کہتے ہیں. تو بھائی پھر تو میں نے بھی ضرور ورکشاپ کرنی ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ورکشاپ میں ہوتا کیا ہے. وہ کہتی یہ تو بات کی بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ ہمیں تو آپ کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہم اس ورکشاپ کو اس طرح قائم کریں. تو میں کہا یار میں تو کوئی انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوئی، تمہیں خود کر لو. نہیں وہ تو ہم کر لیں گے سب، لیکن اس کا طریقہ کار تو ہم بنا لیں گے، لیکن اس ورکشاپ میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ مجھے ورکشاپ کے بارے میں کوئی الف بے بھی معلوم نہیں تھی. لکھا گیا، بہت سارے کاغذات لکھے گئے، کئی دن لگے گئے. اس میں ڈاکٹر ظفر صاحب، دوسرے لوگ، بھائی جان اور کون بہت سارے لوگ اس میں لگے. کوئی بڑی نام یاد نہیں. تو وہ بن گیا ہے، بہت بڑا فائل بن گیا کہ صاحب یہ ورکشاپ ہے. ورکشاپ سے مراد یہ ہے ڈسکشن، کسی چیز کو سمجھ کے پڑھ کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا. میں نے یاد یہ تو سارے ریسرچ ورک ہوا ہے کہ نہیں کیا. بہرحال لیسٹر میں ہم گئے لندن میں، وہاں انہوں نے بہت بڑی جگہ کرایہ پر لی جس میں تقریباً 50-60 آدمی شریک ہوئے. 50-60 کی کمرے انہوں نے کرایہ پہ لیے. پھر ہمارے دوست تھے
وہاں کے انچارج تھے، انہوں نے اس کو رعایتی بہت کر دی. وہاں 3 دن ہم لوگ رہے اور ڈسکشن ہوا اور تقریر ہو گئی. اس کے بعد سے تو ایسا چسکا پڑا، لگا کہ نشہ ہی ہو گیا ہے ورک شاپ کا. تو پھر وہ سال بسال یہاں ورک شاپ ہونے لگی، کراچی میں، لاہور میں بھی ہوئی. تو اب یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے اس سے 4-5 مہینے پہلے میرا نشہ ٹوٹنے لگتا ہے کہ میں اس نشے کا گٹکا بناؤ تاکہ وہ گٹکا کھا کے کوئی نشہ چڑھے. تو یہ میرے دوست میرے بچے سب لگ جاتے ہیں، 3-4 مہینے ان کو لگتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ وہ ہر سال وہ میرے نشئی دوستوں میں اضافہ ہی ہو رہا. اور اللہ کا شکر ہے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں تقریباً 400 سے زیادہ حضرات اس وقت یہاں تشریف فرمائے اور بڑی کامیابی کے ساتھ ورک شاپ کا آغاز بھی ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ آج بھی طور پر ورک شاپ کا اختتام بھی ہو رہا ہے 1 سال کے لیے. انشاءاللہ اگلے سال جیتے بچتے رہے تو پھر یہ اجتماع ہوگا، پھر لوگ جمع ہوں گے، پھر علم کی پیاس بجھانے کے لیے ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہی ہوگی، لوگ خوش ہوں گے، شمع سے شمع جلے گی، چراغ سے چراغ روشن ہوگا انشاءاللہ. جب میں نے یہ زمین لی مراقبہ بحال کے لیے تو افتتاح کے لیے یہاں اسٹیج بنا. اس وقت یہاں پانی تھا، نہ کوئی سڑک تھی، زمین تھی اور زمین پر بھی کیکر اور تھوڑ کے درخت کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو طے ہوا کہ افتتاح کرنا ہے مراقبہ بحال کی زمین کا. ہمارے چند دوست اکٹھے ہوئے، آ کے زمین دیکھی تو کہتے یہاں تو زمین ہی نہیں ہے، افتتاح کہاں کریں گے. ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کی سرکردگی میں کڑھالیاں خریدی گئی. بھائی سب سے پہلے تو درخت کو کاٹو. وہ درخت جناب اوپر سے کاٹ دیے گئے، لیکن وہ درخت کی چند موجود ہے، وہی لوگ ٹھوکرے کھائیں گے، گریں گے. پھر پھاوڑے آئے اور کدال آئے اور دوستوں نے غزوہ خندق کی یاد دلا دی اور جناب ایک ہی دن میں ساری جھاڑیاں اور سب جڑے نکل کے میدان ہو گئے. اس میں ہمارے بیچارے دوست بھی تھے، ڈاکٹر جی سے وہ بیچارے پسینہ آیا، انہوں نے پانی پی لیا تو ہوش بھی ہو گیا، کچھ لوگ تھک گئے. افتتاح کے لیے ٹینٹ آ گئے، کھانے کا اہتمام ہوا. ہوا اتنی تیز چلی کہ قلاتوں میں آگ لگ گئی. وہ آگ بجھانے پینے کے لیے تو پانی نہیں تھا، آگ بجھانے کے لیے پانی کہاں سے ہوتا. وہ جناب اس میں کسی نے مٹی ڈالا ہے، کوئی ریتا ڈالا ہے، کوئی پہلو سے مسلح ہے، کوئی میرے جیسا کربل اتنی بڑی آگ کو پھونک مار کے بجھایا، پھونک پھونک گھڑا ہوا آگ بجھ گئی، کھانا بھی پک گیا. تو اب وہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے استقبالیہ نے ان کی بڑی احترام کے ساتھ انہیں اسٹیج پر بٹھایا، انہوں نے تقریریں کی. تو میرا بھی نام پکارا گیا کہ صاحب برادری آیا، وہ بھی کچھ بولے. اس نے اتنی برات تو جمع کر لی ہے تو کچھ بولے بھی تو صحیح. مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا بولنا ہے، بس میں کھڑا ہو گیا تو اسپیکر کے سامنے اور میں نے سوچا کہ میں کیا بولوں. کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا تقریریں کرنے کا، ایسے ہی گھر میں تو بیٹھ کے باتیں کر لیتا تھا. تو جب مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا بولوں، میں تھوڑی دیر کے لیے
اپنے اندر توجہ کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ بلوانا ہے بلوا دے، پہلے سے تو کوئی پروگرام ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ جو بولیں گے میں بول دوں گا، اندر سے آواز جو نکلے گی میرا منہ جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر بن جائے گا، لوگوں تک آواز پہنچے، اس میں اب تقریر شروع ہو گئی۔ اب تقریر میں ایسی ایسی باتیں ذہن میں آئی جو میرے جیسے عام آدمی کی تو خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ تقریر کے دوران کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مشن کو چلانے کے لیے گھر دے دیا، زمین فراہم کر دی۔ اب ہم بچوں کا قاعدہ لکھیں گے، جس طرح بغدادی قاعدہ ہوتا ہے الف بے جیم، تو ہم وہ قاعدہ بغدادی قاعدے کا نام روحانی قاعدہ رکھیں گے اور الف بے سے روحانیت شروع کریں گے۔ جیسے بکری نہیں لکھیں گے، جیسے بسم اللہ لکھیں گے۔ اس طرح اعلان ہوا پھر جب ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو ہم اسکول بنائیں گے۔ وہ آپ نے شیخ سندھی کی باتیں سنی ہوگی کہ شیخ سندھی صاحب جا رہے تھے، ان کے سر پہ ٹوکرا رکھا تھا، 2 پیسے انہیں مزدوری دینی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب میں مزدوری مجھے 2 پیسے مل جائے گی تو میں 2 پیسے کی ایک مرغی خریدوں گا، اس کے بہت سارے انڈے ہو جائیں گے، تو بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، اور مرغی کو بیچ کے بکری خرید لوں گا، شمار ہو جائے گا بکریوں کا، انہیں بیچ کے گائے بھینسیں خرید لوں گا، گائے بھینسیں جب بہت ہو جائیں گی انہیں بیچ کے گھوڑے خرید لوں گا، گھوڑے کا سوداگر ہو جاؤں گا، گھوڑے بیچ کے ہاتھی خرید لوں گا، اور جب میں اتنا امیر کبیر ہو جاؤں گا تو ایک محل بناؤں گا۔ اب محل بھی ہوگا، پیسے بھی ہوں گے، ظاہر ہے اکیلا نہیں رہ سکوں میں شادی کر لوں گا، شادی کے بعد میرے بچے ہوں گے، بہت سارے بچے ہوں گے، بڑی اچھی گزر رہی ہوگی، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، میں بھی خوش۔ ایک دن مجھے خیال آئے گا کہ میں بیوی کو آزماؤں کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور محبت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے میں کھانا کھانا چھوڑ دوں۔ اب بیوی کہے گی مجھے کھانا کھا لو، میں نہیں کھانا، پھر ایک بچہ آئے گا، دوسرا بچہ آئے گا، تیسرا بچہ آئے گا، ابا کھانا کھا لوں، ابا کھانا کھا لوں، نہیں کھانا۔ پھر وہ جو چھوٹی بچی ہوگی، سب سے چھوٹی بچی، وہ مجھے بہت عزیز ہوگی، وہ اتنی عزیز ہوگی کہ میں اس کا کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ ماں سوچے گی کہ اس سے بہت باپ پیار کرتا ہے، اس کو بھیجو، پھر کھانا کھائیں گے ابا۔ تو ماں بچی کو سکھاتی ہے کہ بیٹا تو جا، ابا سے کہو کھانا کھا لو، ہم نے کسی نے نہیں کھایا، اور اگر ابا نہ مانے نا تو ابا کی گلے میں ہاتھ ڈال دے گا، بھائی ڈال دے گا، پتھر وہ مان لیں گے میری بات۔ وہ بچی ایسی ہی کرے گی، ابا کے گلے میں بھائی ڈال دے گی، تو اب میں اس کو بھائی تو اس کی نہیں ہٹا سکتا، بہت مجھے پیاری ہے، تو میں ایسی مسلم ذرا ڈھنگ کام کر کے میں نہیں کھاتا، اور مجھے میں نہیں کھاتا، وہ ٹوکرا نیچے گر گیا، ٹوکرے میں شیشے کے برتن تھے،
وہ سب ٹوٹ گیا. جس کے برتن تھے اس نے بڑی کہا تم بڑی بیوقوف آدمی تم نے میرا اتنا نقصان کر دیا. کہنے یار تم اپنے دکان کو روڑا میرا تو پورا خاندان ہی برباد ہو گیا. سب محل محلات گھوڑے قبر ہاتھی اور بکرے. جب میں نے وہ تحریر کی کہ صاحب میں قاعدہ بناؤں گا پھر اسکول بنے گا پھر کالج بنے گا پھر اسپریچل یونیورسٹی بنے گی تو تقریر تو میں کرتا چلا گیا. یہ کوئی شیخ سنگی والی بات نہ ہو جائے کہ یہ کہانی میں نے پڑھی ہوئی تھی. لیکن صاحب بات یہ ہے کہ اگر بندہ واقعی اللہ کے بھروسے پر کوئی بات کہہ دے وہ کتنی ناقابل عمل ہو اللہ کو قدرت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. وہ کہیں بھی بات اب سے 13 سال پہلے کہیں بھی بات اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح پوری کرائی کہ چھوٹا سا اسکول بنا پھر بڑا سارا اسکول بن گیا پھر اکیڈمی بن گئی. اکیڈمی کا مطلب یہ کالج کی تعلیمات شروع ہو گئی. اور آج ورشاب میں جب آپ کی شیخ الجامعہ تشریف لائے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یار جب شیخ الجامعہ اس جگہ تشریف لے آیا اور انہوں نے اس کو پذیرائی بخش دی اور انہوں نے اس علم کو ایکسپٹ کر لیا انشاءاللہ ایک دن آئے گا ضرور یونیورسٹی میں. تو بات یقین کی ہے. یقین کیوں ہے کہ جس سے میں تقریر کرنے کھڑا ہوا تھا اس وقت میرے پاس نہ وسائل تھے اس وقت نہ میرے پاس بظاہر کوئی ایسی روشنی تھی کہ جس کی بنیاد پر میں کہوں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. لیکن ایک بات بہت زیادہ غور طلب ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ میں نے تقریر کرنے سے پہلے اندر جھانکا تھا اور اپنی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی تھی کہ جو آپ کہلائیں گے وہ کہوں گا. اب تو راستے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہلایا میں نے کہہ دیا اور اس کا مظاہرہ شروع ہو گیا. آج کی یہ نشست ماشاءاللہ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ مجلس اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی سند ہے. آپ حضرات میرے لیے ایک خوشبو کا درجہ رکھتے ہیں. میں آپ کے اندر علم کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. میری آپ سے درخواست کہ جس طرح آپ خوشبو لگا کر خوش ہوتے ہیں اور جس طرح آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے آپ سب حضرات میرے لیے حضور خاندر بابا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ علم آپ کو ملا اس علم کی خوشبو سارے عالم میں پھیلا دیں. اپنے بچوں میں پھیلا دیں اپنے خاندان میں پھیلا دیں ملک پھیلا دیں اور اتنا اس میں غرق ہو جائیں اس خوشبو میں کہ آپ جدھر سے نکلیں آپ کو یہ کہنا نہ پڑے کہ آپ عظیم نہیں. لوگ کہیں کہ عظیم یہ خوشبو آتی ہے. اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کام تو یہ تھا کہ نہ زمین تھی نہ کوئی بندہ تھا نہ وسائل تھے نہ پیسے تھے نہ علم تھا. لیکن جب اللہ کے بھروسے پر ایک بات کہہ دی گئی تو اللہ نے اس کو پورا کر دیا. انسان خیالات کے علاوہ کچھ نہیں.
خیالات کا سورس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان خیالات کے علاوہ کچھ نہیں. خیالات کا سورس اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں، اس دنیا میں، کسی بھی دنیا میں، عالمین میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اگر ہمیں زندگی کا خیال آئے گا تو ہم زندہ ہیں. اگر ہمیں مرنے کا خیال آ گیا تو ہم مردہ ہیں. اگر ہمیں کھانے کا خیال آئے تو ہم کھانا کھائیں گے. کھانے کا خیال نہیں آئے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اگر ہمیں پانی پینے کی خواہش ہمارے اندر سے ابھرے گی، ہمارا آسانی نظام اپنی سیرابی کے لیے ہم سے کچھ تقاضا کرے گا تو ہم پانی پیئیں گے، ورنہ کبھی پانی نہیں پیئیں گے. اگر ہمیں نیند آئے گی، یعنی سونے کا خیال آئے گا تو ہم سوئیں گے. اگر ہمیں بیدار ہونے کا خیال آئے گا تو ہم بیدار ہوں گے. اگر ہمیں بیدار ہونے کا خیال نہیں آئے گا ہم کون نہیں سکتے، مر جائیں گے، اٹھیں گے نہیں. دنیا کا کوئی کام، بڑا کام ہو چھوٹا کام ہو، کوئی حرکت خیال کے علاوہ نہیں ہے. خیال کیا ہے؟ خیال ایک انفارمیشن. انفارمیشن ایک ایسی اطلاع، ایک ایسی خبر، ایک ایسی لہر، ایک ایسی وائبریشن جس وائبریشن کی بنیاد پر جسم متحرک ہوتا ہے، جس وائبریشن کی بنیاد پر جسم چلتا ہے، پھرتا ہے، اور جس وائبریشن نہ ہونے سے جسم ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. مرنے میں جینے میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی مرا پڑا، اس کا کیا مر گیا؟ ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ناک کان آنکھ بھی ہے. یعنی حواس خمسہ کو متحرک کرنے کے لیے تمام اعضاء، تمام مشین پوری طرح بنی بنائی موجود ہے. لیکن ایک مردہ آدمی سن نہیں سکتا، ایک مردہ آدمی بول نہیں سکتا، ایک مردہ آدمی کھا نہیں سکتا، ایک مردہ آدمی پانی نہیں پی سکتا، ایک مردہ آدمی سو نہیں سکتا، ایک مردہ آدمی سونے کے بعد بیدار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انفارمیشن قبول کرنے والی ایجنسی معطل ہو گئی ہے. ریڈیو فریکوینسی میں چلتا ہے، ٹی وی فریکوینسی میں چلتا ہے. فریکوینسی کو قبول کرنے والا جو اندر سیٹ ہے، جو پرزا ہے، اگر ٹی وی کے اندر خراب ہو جائے، کتنے ٹھیک کی ٹی وی ہو، اس میں سے آپ کو آواز نہیں آئے. ریڈیو میں سے آواز نہیں آئے. ریڈیو کا ڈبہ رکھا ہوا، شارٹ ویو، میڈیم ویو، فلاں ویو، یہ ویو، وہ سب موجود ہے، اس میں بھی چل رہی ہے. لیکن اگر اس کا ریسپشن شاید خراب ہے، پیچھے سے کتنے اس کے اندر کرنٹ آپ جو آگے ریڈیو میں سے آواز نہیں آئے. انسان ایسی ایک ایجنسی سے مرکب ہے جس ایجنسی کے جسم تابع ہے، جسم کے تابع ایجنسی. اگر جسم کے تابع وہ ایجنسی ہوتی تو کوئی آدمی کبھی نہ مرتا، لیکن کوئی آدمی مرنے نہیں جاتا. اس ایجنسی کو تصوف میں یا روحانیت میں یا اولیاء اللہ کی زبان میں روح کا نام دیا گیا. ایک ریسپشن سیٹ لگا ہوا ہے، وہ ریسپشن سیٹ قبول کرنے والا انفارمیشن کو روح ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اگر روح جسم سے نکل جائے